یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں تبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ افسوس ہم نے یوزارسیف سے جا کے بات کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے، اور دوسری یوزارسیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی؟ یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں، یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قید میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی؟ یوزارسیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتب کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یوزارسیف ایک ناتجربہ کار جوان ہے، وہ اپنے ان اقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ معبد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معبد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں، بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مستحکم نہ ہونے دیں۔ اگر ہوشیاری سے کام لیں تو ہم یوسف کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس کے لیے دو اہم شخصیات کی حمایت درکار ہوگی۔ یعنی کون؟ پہلی شخصیت تو ہورم ہوپ ہے، محافظ اعلیٰ، اور دوسری شخصیت بانوتی آمون ہوتب کی ماں۔ کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پر منحصر ہے۔ اگر ہورم ہوپ اور بانوتی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزارسیف کی شکست یقینی سمجھو۔ ضرور پر بینا روس ہم آزاد ہو۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب یوزارسیف سے ملنا چاہیں گے۔ ہاں بالکل، اچھی بات ہے، پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ جناب یوزارسیف آپ کی تلاش میں ہیں۔ میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں؟ مالک ابن زار۔ بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔ اچھا، ہم بہت خوش ہیں یوزارسیف۔ بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر۔ عالی جناب، مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں۔
क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाज़त देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ ज़रूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा। कैसे हैं आप? तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग? मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम और पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके क़ुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफ़ाफ हैं। आपका ज़ाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए।
یہ قصر آمون ہوتب میں اب کیسے کیسوں کی آمد و رفت ہو گئی ہے. درود بر فرماندے ہورم ہو. کیا بات ہے آپو کی؟ کاہن اعظم جناب آخ مہو نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فرصت ملے تو معبد آ کر ان سے مل لیں. کس سلسلے میں؟ بندہ لا علم ہے، صرف اتنا فرمایا ہے کہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے. ٹھیک ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. آئیے، آ جائیے. ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر گزار ہیں. ہم خوش ہیں کہ ہم آزاد. ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اور یاد میں رکھا. اس بات سے کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں. جناب اظہار صرف نیم صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے. کیا کہا؟ بانو 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 زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا. بانو زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا. تعجب ہے، گویا بانو زلیخا آزاد کرنا بھی جانتی ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی ہے. خداوند انہیں اپنے نفس کی قید سے آزاد کرے. انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سو کی حیثیت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ زحمتوں میں ڈالا. بیچارے جناب پوتیفار، میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں. جناب یوزرسیف، آپ زلیخا اور پوتیفار کو سزا نہیں دینا چاہتے؟ ان سے آپ کو انتقام لینا چاہیے. انہیں سزا ملنی ہی چاہیے. میں نے انہیں معاف کیا، خداوند بھی انہیں معاف کرے. بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں، یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. بینا روز علی جناب، ہمارے ان ساتھیوں کے لباس تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر آؤ. آپ لوگ بینا روز کے ہمراہ جائیے، میں آپ لوگوں کا یہیں منتظر ہوں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خوب، تو میرے دیرینہ دوست، اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے؟ بانو زلیخا جب آپ کی وساطت سے رہائی پا کر قصر واپس لوٹی تو آپ سے دیرینہ الفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا. جناب پوتیفار کیسے ہیں؟ سنا ہے کہ کافی علیل ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ بہت اذیت میں ہیں، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی. انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ رنجیدہ رہتے ہیں. خداوند انہیں شفا دے. جناب اظہار صرف میں نے دیکھا کہ کاہن آپو کی فرماندے ہورم ہوپ سے باتیں کر رہا تھا. آپو کی کاہن قصر فرماروا آمون ہوتب میں کیا کر رہا ہے؟ مبادہ ہورم ہوپ کو ورگلا رہا ہو. یہاں اس کی آمد و رفت تشویش کا باعث ہے. ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز معبد کو بتا دے. میرے خیال میں اب جب کہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں. ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود معبد کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں. بس اس پر کڑی نظر رکھو. اطاعت علی جناب. آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا. عادت سے پڑ گئی علی جناب. ترک کر دو. اطاعت. جناب ہورم ہوپ شرف باریہ بھی چاہتے ہیں. کہو اجازت ہے.
درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخ ماہو. درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب ہورم ہوپ پر. آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے. اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے. کہیے میں حاضر خدمت ہوں. سپاس گزار ہوں. مجھے نہایت خوشی ہوئی. ایک بات سے بہت پریشان تھا لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں. میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ یوزار سیف. جی ہاں یوزار سیف. ہاں وہی یوزار سیف. وہ بچپن ہی سے جب سے قصر پوٹیفار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا. اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چکے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے. اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو. ایک شخص جو دشمن آمون ہو آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے. میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار سیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں. جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا. جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں. معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا. البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یوزار صرف نہ تو مصر ہے نہ معبد آمون اور نہ ہی آمون ہوتب. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے. شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو. البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہیں اور یوزار سیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا. بہت خوب. اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے. لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا. لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت اس میں کوئی شک نہیں. معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا. ہاں یہ میں مانتا ہوں.
आली जनाब पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात से नुहा ने कही है जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युज़ारसीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात,
ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بیناروس نیمی صاحب، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خداوند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک آپ ٹھہریے، آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے، مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب، سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے، لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں۔ اس واقعے میں قصوروار خود اپوپس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے، لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں، بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں۔
نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن. میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. بیناروس، ایک اہم خبر. ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آج آخماہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضا کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دائرۂ اختیارات کو محدود کروا دیں. انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرمانروا آمون حضرت کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معزولی کا تقاضا کریں. میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی ارادہ رکھتی ہیں. اچھی بات ہے، اب تم جاؤ. اطمینان رکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا. چلو اب تم جاؤ. تمہیں اسے معزول کرنا ہی ہوگا. لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا؟ یہ باعث ننگوار ہے. ٹپس میں، خدائے آمون کے شہر میں، جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں، وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی ہوس ہوگی. یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بحران سے نجات دلا سکتے ہیں. وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہو نا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ ڈور ایک بیگانے کافر کو سونپنے پر مجبور ہیں. آخر تم ہورم ہوپ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزار سیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے کہ وہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کرے؟ میں بھی ہورم ہوپ کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے. ضمناً زاویرہ کے قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا. وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار سیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرمانروائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.